یہ بات تو بہت معروف ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام میں ربا کو حرام قرار دیا گیا۔ مملکت خداداد پاکستان میں یہ بات آئین میں بھی آرٹیکل 38F میں 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F میں لکھی ہوئی ہے کہ حکومت جلد از جلد سود کے خاتمے کی کوشش کرے۔ برسوں کی بحثوں کے بعد یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے جو کہ دین اسلام میں حرام ہے، اور ماضی میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے 1991 میں پہلا فیصلہ اور ابھی اس سال سن 2022 ماہ رمضان میں 28 اپریل کو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی 319 صفحات کا سامنے آیا، اور برسوں کی محنت کے بعد دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کر کے پیش کر دی گئی کہ ہاں بینک انٹرسٹ کسی بھی شکل میں وہ آج موجود ہو وہ ربا ہی ہے جس کو دین اسلام نے حرام قرار دیا۔ البتہ افسوسناک بات یہ تھی کہ جب یہ فیصلہ آیا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پھر پاکستان کے سرکاری بینک نیشنل بینک آف پاکستان اور کچھ دیگر کمرشل بینکس بھی، نجی کمرشل بینکس بھی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے، اور یوں یہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہو گیا جہاں آج سے 50-60 برس پہلے یہ معاملہ کھڑا ہوا تھا۔ البتہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکزی بینک نے جو وفاقی شرعی عدالت کے حکم کے خلاف یا فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے شدید اپیلنٹ بینچ میں، اور اسی طرح سرکاری جو بینک ہے نیشنل بینک، یہ اپیلیں ہم واپس لے رہے ہیں۔ ہم اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے دین کا مزاج جو ہمیں سکھایا گیا دین کی طرف سے وہ یہ ہے، خیر کا کام جہاں اس کی تائید ہونی چاہیے، شر کا کام جہاں بھی اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ المائدہ کے آغاز میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ چنانچہ جب سن 2022 ماہ رمضان میں 28 اپریل کو فیصلہ آیا تو ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی بھی تحسین کی، اور ان کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے نور مسکان زئی صاحب، بعد میں ان کو شہید کیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن جیسے اس فیصلے کے کچھ عرصے کے بعد مرکزی بینک کی طرف سے، سینٹرل بینک کی طرف سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، نیشنل بینک کی طرف سے، کچھ اور نجی بینکوں کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی گئی، ہم نے اس کی مذمت کی۔ اگر آج وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پٹیشن اور اسی طرح نیشنل بینک کی پٹیشن واپس لے رہے تو ہم تحسین کریں گے، اور بقیہ جو نجی بینکس ہیں ہم عوام کو بھی کہیں گے کہ اپنا پریشر بڑھانے کی کوشش کریں، دینی اجتماعیتوں سے بھی کہیں گے اپنا پریشر بڑھانے کی کوشش کریں، علماء دین کی بھی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی بھی ذمہ داری ہے، اور حکومت اپنا اثر اور رسوخ اختیار کرے اور یہ پریشر نجی کمرشل بینکس پہ بھی ڈالا جائے تاکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جانے کا وہ تو ختم ہو جائے، کیونکہ ٹیکنیکلی وہاں جانے کا مطلب ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ وہ ایک جگہ کھڑا رہ جائے گا۔ جب یہ ساری پٹیشنز باہر آ جائیں تو ہاں اب وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ پہلے بھی وفاقی شرعی عدالت کے ججز نے کہا تھا اگر کسی بات کی تشریح کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، کوئی ڈسکشن کا پوائنٹ ہے، آئیں ہمارے پاس، تو وہاں جانا چاہیے تھا۔ یہ تو بدنیتی تھی کہ جا کر وہ کھڑے ہو گئے ماضی میں یہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں۔ بہرحال اب اگر یہ طے ہو گیا کہ حکومت یہ اپیلیں واپس لے رہی ہے تو بقیہ نجی کمرشل بینکس وہ بھی مسلمان ہی چلا رہے نا، ان کو بھی کل مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اس فیصلے کی تحسین کے بعد اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے آفر ہے کہ ہم اسلامائزیشن آف اکانومی اور سود سے بالکل معیشت کو پاک کرنا، اور جو وفاقی شرعی عدالت نے 5 سال کا وقت دیا تھا اپنے ڈیسیژن میں کہ مکمل طور پر ہماری معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جائے، تو اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے سپورٹیو رول ہو سکتا ہے تو ان سے سفارشات لی جائے، اس کو امپلیمنٹیشن کے درجے میں لے کر جائیں۔ یاد رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا رول وہ سفارشات دینے کا ہے، امپلیمنٹ تو کرنا ہے گورنمنٹ نے، قانون سازی تو کرنی گورنمنٹ نے، قانون سازی کرنی ہمارے ریاستی اداروں نے۔ بہرحال ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ ماضی میں گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی شامل ہیں، گورنمنٹ آفیشلز بھی شامل ہیں، اس کا بیس تھوڑا براڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علماء دین کے جو جدید معیشت کے معاملات اور بینکاری کے معاملات کو بھی جانتے ہوں اور جن کی تقوی اور تدین پر اعتماد بھی ہو، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح اور جو اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ان کو شامل کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف جانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وفاقی شرعی عدالت نے 5 برس کا وقت دیا ہے، دسمبر 31
2027 تک کا، تو یہ بہرحال ایک اچھا بھلا وقت ہے، اور اگر نیک نیتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل حال ہوگی۔ کیا اچھا ہو کہ یہ فیصلہ فقط ان پٹیشنز کو واپس لینے کا نہ ہو، بلکہ حکومت آگے بڑھے اور ایگریسولی سود کے خاتمے کی کوشش کرے۔ جن قوانین کا نشاندہی کا معاملہ ہو چکا، ان قوانین کو کالعدم قرار دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے، ان کی جگہ نئے قوانین جو شریعت کے اسلوب کے مطابق اور تعلیم کے مطابق ان کو لانے کی کوشش کی جائے، اور پھر کچھ کام فوری نوعیت کے کرنے کے جو ہو وفاقی شرعی عدالت کے ورڈکٹ میں بھی آئیں، ان کی طرف پیش قدمی ہو۔ یہ اگر قدم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ کیا اچھا ہو کہ مملکت خدا داد پاکستان جو اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کی گئی، جہاں ہم نے طے کر دیا آئین میں بھی کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، تو صرف سود ہی کا خاتمہ نہیں، اور آگے پیش قدمی ہو، اور شریعت کے خلاف جتنے قوانین ہمارے ملک میں رائج ہیں ان کے خاتمے کی طرف پیش قدمی ہو، تو واقعتاً پاکستان کا مقصد وہ حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور آج جن مصائب کا ہم شکار ہیں ان سے بھی ہمیں نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور سود کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com